فرش التراب يضمني وهو غطاء. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العظيم. درود پاک پر بزرگان محترم اور عزیز نوجوان، ہم میں سے ہر ایک کی یہ چاہت ہونی چاہیے کہ میں بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کرتے ہوئے کہ ہم میں سے ہر ایک کی سوچ، ہر ایک کا جذبہ، ہر ایک کا ولولہ ہونا چاہیے. ہمارے گھر میں کوئی نیک ہو، ہمارے ابا، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز اور اقارب، ایک بات اتنا سمجھ لیجیے کہ وہ ہماری قبر میں آنے والے نہیں اور ہم ان کی قبر میں جانے والے نہیں. ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے. ہمیں بھوک لگی ہے، کوئی اور کھائے گا تو ہمارا پیٹ بھی بھرے گا. ہمیں بھوک لگی ہے، ہم کھانا کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا پیٹ بھرے گا. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو ایک نہ ایک دنیا سے جانا پڑے. کوئی ہے ایسا جس کو نہ جانا ہو؟ جیتا ہے تو بھی جانا ہے اور جینا چاہے تو بھی جانا ہے. کتنا رہیں گے اس کا پتہ نہیں. کتنے بچے تو پیدا ہوتے ہی چلے جائیں، اللہ کو پیار ہو جائے. ایسا نہیں کہ بوڑھے ہی جا رہے ہیں. آپ ہسپتال میں جاؤ اور معلوم کرو تو 2 سال کے بچے، 1 سال کے بچے، 3 مہینے کے بچے، کتنے بچے دنیا سے جا رہے ہیں، کتنے جوان دنیا سے جا رہے ہیں. اور قریب میں اور آپ چلے جائیں گے. اگر بڑھاپا مل بھی گیا پھر بھی جانا تو ہے ہی، کیونکہ ابھی سے 150 سال پہلے والا، 200 سال پہلے والا، 300 سال پہلے والا کوئی بھی نظر آتا نہیں. سب کہاں ہے؟ سب زمین کے نیچے. سب کہاں ہے؟ سب زمین کے نیچے. اور ہم ابھی زمین کے اوپر ہیں تو عنقریب ہم بھی زمین کے نیچے ہیں. اچھا، اس عاجز کی ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بات سمجھیں. ابھی 8:46 ہوئی. ابھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے 8:50 پر. شانت ہو گئی. ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا اور ضرور ہوگا. اور یہ برحق ہے، ہوگا ہی. میرا بھی ہوگا اور آپ کا بھی ہوگا. اور میری اور آپ کی انا للہ کی خبریں ہمارے واٹس ایپ پر آئیں گی، جسے ہم نہیں پڑھیں گے، ہمارے بچے پڑھیں گے. ہمارے موبائل پر ہماری انا للہ کی خبر کوئی اور پڑھے گا. اور یہ دن آنے والا ہے، بہت جلدی آئے گا. جب صحابہ نے یہ دن دیکھا، تابعین نے دیکھا، تبع تابعین نے دیکھا، حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے دیکھا، تو میں اور آپ کو بھی دیکھیں گے. مجھے اور آپ کو بھی جانا ہے. تو اگر کسی کا بھی 8:50 کو انتقال ہوتا ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو کب تک دفن کر دیں گے؟ حد ہو گئی تو صبح 8 بجے تک، 10 بجے تک، کہ کل اس وقت تک اس کو رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے. تو جس کا بھی انتقال ہونے والا ہوتا ہے اس کے 24 گھنٹے پہلے ایک اندازہ بتا رہا ہوں، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ میں آئندہ کل اس وقت قبر میں ہوں گا. اگر ہم میں سے کسی کا ہو جاتا ہے تو کل اس وقت تو میں اور آپ قبر میں ہوں گے. دفن گیری بھی ہو گئی ہوگی، غسل بھی ہو گیا ہوگا، جنازے کی نماز بھی ہو گئی ہوگی اور لوگوں کے کندھوں پر سوار بھی ہو گئے ہوں گے. تو کل اس وقت میں اور آپ کہاں ہوں گے ہمیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ. ہو سکتا ہے قبر میں ہو سکتا ہے دنیا میں ہو. ایک وقت تو آنے والا ہے کہ میں اور آپ قبر میں ہوں. تو پھر ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا. یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہی. اور ہمیشہ کی جو لائف آنے والی ہے، ہمیشہ کی جو کبھی نہ ختم ہونے والی لائف، وہ ایسی لائف کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ موقع دیا ہے. اور اس کو غفلتوں میں گزار دینا، اللہ کی نافرمانی میں گزار دینا، دوستوں کی محفلوں میں گزار دینا، مجلسوں میں گزار دینا،
انٹرنیٹ کے پیچھے گزار دینا، ناجائز محبتوں میں گزار دینا، تو یہ تو بڑی نادانی ہے. اتنی لمبی جو لائف آنے والی ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو ایسی لائف، اس کی تیاری کے لیے یہ موقع، اور اس موقع کو ہم غفلت میں. کیا بتاؤ دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ موقع ملے گا کہ اللہ جی میں بہت مشغول تھا اور تھوڑا سا ایک موقع دے دیجیے. اور آپ دیکھیے میں ہر سال 4 مہینے لگا کے آتا ہوں، ہر سال میں چلہ لگا کر آتا ہوں، ہر مہینے کے 3 دن لگا کر آتا ہوں، مسجدوں کو آباد کر کے آتا ہوں، اور تجھے منا کے آتا ہوں، تجھے راضی کر کے آتا ہوں، تجھ سے صلح کر کے آتا ہوں، اور یہ میرے دل کی تار تیرے سے جوڑ کے آتا ہوں، اور میں بھی تیرے ولیوں جیسا بن کے آتا ہوں. مجھے ایک موقع دے ملنے والا ہے. تو سمجھ لو نا کہ اللہ نے دے دیا ہے چانس. یہ سمجھ کے بھی اگر ہم تیاری کر لیں اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے تو میرے اور آپ کے لیے بڑا قیمتی بات. ابھی قبرستان والے سب توبہ کرنے کے لیے تیار، سب سچی توبہ کرنے کے لیے. ان کو بولو پوری زندگی لگاؤ گے، کہیں گے ہاں پوری زندگی لگا دوں گا. 500 سال کے اللہ عمر دے گا وہ بھی لگا دوں گا. لیکن اب اللہ ان کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. توبہ کا دروازہ بند ہے. اب تو حقیقت کے آگے کوئی. اور میں اور آپ ہیں کہ اللہ معاف کر دینے کے لیے تیار، اپنا بنانے کے لیے تیار، اپنے ولیوں میں شامل کرنے کے لیے تیار، اپنے محبوب اور اپنے مقبول اور اپنے چہیتے اور اپنے لاڈلے بندوں میں شامل کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن میں اور آپ ہیں کہ میں صحیح معنوں میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، میں گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے. جب وقت تھا مسجدیں بند تھی تو بہت تڑپتے تھے کہ کاش مسجدیں کھل جائے تو اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے. اور آج جب مسجدیں کھل گئی ہے تو پھر شیطان اپنا کام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے تجھے یہ کام ہے، تجھے یہ کام ہے، تجھے یہ کام. اس عاجز کی دوسری بات پر آپ غور کریں کہ جب ہمارا انتقال ہوگا نا، ملک الموت جب میرے اور آپ کے پاس آئیں گے اس وقت بھی میرے اور آپ کے 5-6 کام باقی رہ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ سب کام کمپلیٹ ہو گئے اور اب ملک الموت آئے کہ چل بھائی تیرے سب کام نمٹ گئے، اب میں تجھے لے کے جاتا ہوں. کتنے اللہ والے بڑی بڑی کتابیں لکھ رہے تھے، 8 جلد، اور 6ٹھی جلد لکھتے لکھتے اللہ کو پیار ہو گئے. تو میرے عزیزو جب اللہ کے پاس جانا ہے آئے کہاں سے؟ تو اللہ کے پاس سے. پیدا کس نے کیا؟ تو اللہ نے. کھلا کون رہا ہے؟ تو اللہ. ماں کے پیٹ میں کون کھلاتا تھا؟ تو اللہ کھلاتا تھا. اسکول جاتے تھے جب کون کھلاتا تھا؟ تو اللہ کھلاتا تھا. اور ابھی جوان ہوئے تو ابھی کون کھلا رہا ہے؟ تو اللہ کھلا رہا ہے. جب دنیا سے جائیں گے تو ہمارے گھر والوں کو، ہماری فیملی کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو کون کھلائے گا؟ تو اللہ کھلائے گا. پھر ہم کہاں چلے جائیں گے؟ تو اللہ کے پاس چلے جائیں گے. حساب کس کو دینا ہے؟ تو اللہ کو دینا ہے. اور جس کے پاس جانا ہے اسی کو ناراض کر کے زندگی گزارنا. جس اللہ کے پاس جانا ہے، جس کو حساب دینا ہے. چلو انکم ٹیکس والے آئے اور ہم سائڈ پہ گئے، ایک شکل ہو سکتی ہے. اللہ کے پاس سے ہٹ سکو گے؟ اللہ کو حساب نہیں دینا. اور اللہ تعالیٰ بڑے قریب ہیں، بڑے رقیب ہیں، وہ تو معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں. وہ اپنا بنانے کے لیے تیار ہے. ہم میں سے ہر ایک بایزید بستامی جیسا بن سکتا ہے، جنید بغدادی جیسا بن سکتا ہے، حضرت جی مولانا الیاس صاحب جیسا بن سکتا ہے. نبوت کا دروازہ تو بند کیا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ تم یہ بزرگ سے آگے نہیں جا سکتے. ہاں جذبہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تکبر کریں. نہ تواضع تو فاؤنڈیشن ہے. اپنے آپ کو مٹانا، وہ فاؤنڈیشن تو مضبوط ہی ہونا چاہیے. وہ تو کوئی انسان جس پوزیشن میں بھی ہو، حافظ ہو نہ ہو تو بھی فاؤنڈیشن یہی کہ میں کچھ نہیں. حافظ ہو، عالم ہو، قاری ہو، مفتی ہو، جو بھی ہو اپنی جگہ پر اپنے آپ کو مٹاؤ. میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی. اللہ تعالیٰ تو ہمیں 4-5 دفعہ بیت الخلا میں بھیج کر ہمیں اپنی اوقات یاد دلا دیتا ہے کہ دیکھ تیری یہ اوقات ہے اور تیرے پیٹ میں یہ بھرا ہوا ہے. کون سی چیز پہ تو اتراتا ہے؟ تھوڑی سی خوبصورتی پہ، تھوڑے سے پیسے پہ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہیں خوبصورتی اور کتنے لوگوں کی خوبصورتی کا قبر میں کیا ہوا اور کیڑے مکوڑوں نے ان کا کیا حشر کیا؟ کیا تو اپنے دوست احباب کو بھول گیا؟ کیا تو اپنے ان رشتہ داروں کو بھول گیا؟ میرا عزیز و آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. ایک بات تو یاد کریں. دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا کہ دین کی نسبت پر جمع فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. دنیا کی نسبت پر، کھانے پینے کی مجلسوں کی نسبت پر اور دوستوں کی نسبت پر آپ کو جمع ہونے والے بہت مل جائیں گے، لیکن اللہ کے دین کی نسبت پر جمع ہونے والے آپ کو بہت کم ملیں گے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی نسبت پر جمع فرمایا. اچھا، تیسرا کرم کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دائی بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دائی بنایا. اللہ چاہتا نا تو کہیں اور بھی لگا سکتا تھا،
مسجد سے دور بھی رکھ سکتا تھا اور وہ چاہتا تو غیر مسلم بھی بنا سکتا تھا. یہ سب اس کا احسان ہے کہ اس نے ایمان کیا, ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ ہمارے ماں باپ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جڑے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائی. اس محنت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو اس محنت سے محبت بھی رکھے گا وہ کسی اور کے سامنے پیشانی نہیں جھکائے گا, وہ جان کا سودا کرے گا, ایمان کا سودا نہیں کرے گا. ہماری بیوی ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کو دیکھے برداشت کریں گے؟ اللہ کے ہوتے ہوئے بندہ پیشانی کہیں اور جھکا دے برداشت کرے؟ اس لیے کہا جو چاہوں گا معاف کر دوں گا, شرک کر کے آیا تو معاف نہیں کروں, لہذا سخت ہو فیصلہ ہی سنا دیا, شرک معاف نہیں کروں. اللہ کا احسان ہے کہ اس مبارک محنت کی برکت سے اللہ نے کہیں اور پیشانی جھکانے سے بچا دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اس محنت کی برکت سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس محنت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں, داعی کا مقام کیا ہو. ایک ماں کا بچہ ماں سے بچھڑ گیا, عید کا دن, صبح 9 بجے کا وقت, شیر خورما بنا ہوا گھر میں, اور سب نماز پڑھ کے آئے, بچہ نہیں آیا. ماں نے کہا میرا بچہ, تو کسی نے کہا کہ ہم نے دیکھا وہ تو بس میں بیٹھ کر چلا گیا. او ہو. اب ماں نہ شیر خورما کھا رہی, نہ سموسے کھا رہی, نہ بریانی کھا رہی, بھول گئی عید کا دن بھی, وہ بھی بھول گئی. کیا اس کے مرد کو چین سے بیٹھنے دے گی؟ کیا شیر خورما پینے دے گی؟ کیا سموسے کھانے دے گی؟ پورا گھر کا ماحول, پوری بستی کا ماحول, پورے علاقے کو سر پہ لے اٹھے, مجھے میرا بچہ چاہیے ہر حال. نہ اچھے کپڑے پہنے گی نہ کچھ, ایک دم تڑپ رہی. شام کو کوئی آیا اور اس نے اس کے بچے کو اس سے ملا, کہ تیرا بیٹا سورت سے گیا تھا, مجھے بلساڑ میں ملا, تو میں نے سوچا کہ اس کو تیرے تک پہنچا دوں. ایک بات یاد رکھنا, ہو سکتا ہے بچے کو ایک تماچا مار دے, لیکن وہ لانے والے کا احسان زندگی بھر نہیں بھولے, زندگی بھر یاد رکھے گی کہ یہ میرا محسن ہے, اس نے میرے بچے کو مجھ سے ملا دیا. تو ماں کو اپنے بچے سے محبت, اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ محبت. اگر کوئی اللہ کے بچھڑے ہوئے بندے کو اللہ سے جوڑ دے گا, اللہ کتنی محبت کرے, ہم اندازہ کر سکتے؟ اللہ نہیں کر سکتے. تو میرا عزیزوں, یہ وہ محنت, ہم بھی اللہ سے جڑے ہیں. اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں. جو مسجد سے دور ہے وہ مسجد میں آئیں, جو قرآن شریف کی تلاوت سے دور ہیں وہ قرآن شریف کی تلاوت کریں, اس کی کوشش کریں. اور ایک بات یاد رکھیں, داعی کے پاس جو اہم چیز ہونی چاہیے نا, وہ اچھے اخلاق ہونے چاہیے. اچھا کیسے اخلاق, تھوڑا میں اپنی زبان میں آپ کو سمجھاؤں. آپ نے دیکھا ہوگا 5 اسٹار جو ہوٹل ہوتی ہے, اس کے ویٹر لوگ اور اس کے جو وہاں پر مینیجر ہوتے ہیں نا, آپ ان کے اخلاق کا بھی دیکھنا. جی آئیے سر, آئیے موسٹ ویلکم, آئیے. آپ پانی لیں گے, تھوڑا چائے لیں گے, کافی لیں گے؟ اچھا, آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے آنے میں؟ او کیا محبت, کہ کوئی ایک بار اندر صرف دیکھنے بھی گیا ہو نا, اس کو بھی باہر آتے ہوئے شرم آئے. اس کو اس کی ٹریننگ دی ہے کہ آپ کو ایسے اخلاق سے ملنا ہے, مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا ہے. کیوں؟ وہ 5 اسٹار ہوٹل کا داعی ہے کہ آپ میری ہوٹل میں آؤ. میرا عزیزو, ہم اللہ کے دین کے داعی ہے اور ہمارے پاس اخلاق نہیں, وہ مسکراتا ہوا چہرہ نہیں. ملاقات میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسجد سے آئے, دیکھو ایمان بنانا بہت ضروری ہے. دوسری بار تو دیکھ کے بھاگ جائے گا, ابھی تو دوائی گرم نہیں ہوا ہے. خیریت, مسکراتا ہوا چہرہ, ایسا خیریت سے آپ 5 منٹ بات کرنی ہے, 3 منٹ تھوڑا اس کا دل دبا دیتے, اس کا دل جیت لیتے. کیا حال چال ہے, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, ماشاءاللہ سب اچھا چل رہا ہے. آپ کا نام؟ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر, ایمان والے بھائی مل کے خوشی ہوئی. تو ابھی آپ کے پاس وقت ہو تو میں 2 منٹ بات کر سکتا ہوں. اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو تو کوئی بات نہیں, کبھی اور ملے. وہ آپ کو خوشی سے کہے گا جی بات کی. اب جو 2 منٹ بات کریں گے نا, وہ ڈائریکٹ اندر اترے گی دل. اور جا کے جو شروع کیا نا, دیکھو بھائی ایمان بنانا بہت ضروری ہے, ہم لوگ مسجد سے آئے ہیں, تو دوسری بار ہم کو دیکھ کے راستہ بدل دیں. میرا عزیز یہ سب سیکھنا ہے ہمیں, توا گرم کرنا ہے, پھر روٹی. اب یہ 5 منٹ میں سے 3 منٹ اس کا دل جیتا اور 2 منٹ اس کے سامنے جب بات کی, تو یہ 2 منٹ کی بات وہ اثر کرے گی جو 20 مجلسوں کی بات اثر نہیں کرے گی. تو میرا عزیز یہ اخلاق ہمیں سیکھنا ہے. ایک بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے داعی گزرے. ان کے اخلاق کیسے تھے؟ ایک یہودی کے گھر کے بازو میں ان کا مکان, یہودی کے بازو. یہودی مسلمانوں کے بہت پکے دشمن ہوتے.
تو یہودی کو مکان بیچنے کی نوبت پیش آئی تو اس نے کہا 2000 دینار میرے گھر کی قیمت رہے. ایک شخص آیا, اس نے کہا بھائی میں نے بازار میں ریٹ نکالا تھا تو 1000 دینار قیمت, آپ کیوں 2000 لے رہے ہیں؟ اس نے کہا بالکل صحیح بات ہے, میرے گھر کی جو قیمت ہے وہ 1000 دینار ہے, اور تجھے پتا ہے تو کس کا پڑوسی بننے والا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا, ان کے پڑوس کی 1000 دینار قیمت. ایک یہودی کہہ رہا ہے جو مسلمانوں کا دشمن, کیسے اخلاق دیکھے ہوں گے اور کیسے اخلاق بتائے ہوں گے, اور کیا اللہ والوں تو یار اللہ والے کے کیا کہہ رہے ہیں, دلوں پر راج بغیر تخت و تاج کے بادشاہ ہے. ایک مرتبہ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ تقریباً شاہی محل میں آرام کر رہے تھے, زور سے آواز آئی. ہارون رشید ڈر گئے کہ کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا. بیوی کو کہا ذرا دیکھ کر آؤ بھائی کیا بات ہوئی. تو بیوی نے باہر جا کے دیکھا تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا درس چل رہا تھا اور ان کو چھینک آئی, واپس چھینک آئی ان کو. تو انہوں نے کہا الحمدللہ. تو اتنا بڑا مجمع تھا کہ اس کی جو آواز بلند ہوئی یرحمک اللہ, تو اتنی زور سے آواز بلند ہوئی, اتنا بڑا مجمع تھا کہ پورا ہارون رشید کا جو محل تھا وہ پورا ہل. تو بیوی نے جا کے کہا آپ تو لوگوں کے جسموں پر حکومت کرنے کی بات کرتے ہو, ایک شخص آیا ہے آپ کے قریب میں یہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنا ہے. ایک مرتبہ بیان کے بعد ان کے مجمع کا اندازہ لگایا گیا بغیر مائک کے تو 40,000 یا اس سے بھی زیادہ مجمع. اب مائک کے بغیر آواز کیسے پہنچائے؟ تو جو مکبرین حضرات تھے, حضرت نے فرمایا اللہ نے فرمایا, ایک نے فرمایا اللہ نے فرمایا, بھائی اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا, ایسے مجمع گنا گیا تو 1200 مکبرین تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہے دائی حضرات جن کے اخلاق بہت بہتر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دائی بنایا ہے, ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارے اخلاق بہت بہتر ہو اور ہم لوگ وقت کی قدر کریں. دائی کی سوچ ہوتی ہے کہ میں پوری دنیا میں کیسے اللہ کا دین زندہ ہو جائے, اور سورج کی بھی یہی سوچ کہ میں پورے عالم میں روشنی پہنچانا. تو سورج کے اندر 3 چیزیں اگر وہ دائی کے اندر آ جائے گی, اللہ کی ذات سے امید ہے وہ دائی کا فیض اللہ پورے عالم میں پہنچائے گا. سورج وقت پر نکلتا ہے, وقت پر غروب ہوتا ہے. اچھا سورج کے اندر دوسری بات ہے, ایسا نہیں کہ مالدار کے گھر میں زیادہ روشنی دیتا ہے غریب کے جھوپڑے میں کم, نہ نہ نہ, سب کے یہاں برابر. اور تیسری بات شام کو جاتے ہوئے اجرت نہیں مانگتا کہ بھائی میں نے آپ کے یہاں روشنی پہنچائی, آپ کی لائٹ بچی, کچھ بل دے دو مجھے, ایسی بات. دائی کے اندر بھی 3 چیزیں, جب بھی وقت آئے اللہ کے دین کا تقاضا تو سمجھے کہ یار میرے لیے یہ سب سے بڑا تقاضا ہے, ایک دن تو مجھے مر جانا ہے, تو دین تقاضے پر کھڑا ہو جائے, پہلی بات. اور دوسری بات کہ بھائی مالدار ہے غریب ہے ہر ایک کا احترام, کہ انسان ہے ایمان والا ہے, ہر ایک کا احترام کرے. اور تیسری چیز اس پر معاوضے کا طالب نہ ہو, بھائی اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ. تو ہم لوگ سب طے کریں کہ انشاءاللہ پوری زندگی ہم دین کی خدمت کریں گے, اور اس سلسلے میں ہم کوئی سمجھوتا کریں گے نہیں. آپ نے دیکھا سیلس مین کا پگار زیادہ ہوتا ہے کہ کم ہوتا ہے دکان میں؟ وہ ایک آدمی جھاڑو لگاتا ہے, پوتا لگاتا ہے, کانچ صاف کرتا ہے, چائے لاتا ہے, پگار 4,000, اور سیلس مین کی تنخواہ 15,000. کیوں؟ وہ دماغ لگاتا ہے. اللہ کے دین کی خاطر جو دماغ لگائے گا اور اللہ کی آخرت کا جو سیلس مین بنے گا, اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے گا, اس کا مقام خدا کی نظر میں بہت ہوتا ہے. اور سیلس مین جب سیٹ کی جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہے نا تو سیٹ دکان سے باہر کا رستہ بتاتا ہے. آخرت کا سیلس مین کتنا بڑا اللہ والا ہو, ذرہ برابر تکبر آئے گا خدا کی نظر سے. اس لیے طے کرے کہ انشاءاللہ پوری زندگی دین کی خدمت کرے. بتاؤ بھائی کون کون ساتھی جب کھل جائے گا تو 4 مہینے اللہ کے راستے میں وقت لگائے گا. اور بھی بتاؤ انشاءاللہ جب یہ ماحول کھلے گا اور ہمارے قابلین اجازت دیں گے کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاؤ تو انشاءاللہ ہم لوگ وقت لگائیں گے. سارے ہی نیت کر دو بھائی, ہاتھ اٹھاؤ تو دل سے اللہ کو بھی رحم آ جائے, اور سچے دل سے اٹھاؤ, اللہ کو دیکھ ہی رہے کہ اللہ جی مجھے جانا ہے تو آسان کر دیں. لگائیں گے انشاءاللہ, سالانہ چلا بھی لگائیں گے. جمعہ سے 3 دن کے لیے اتوار پیر منگل آتے ہیں. اور بھی بتاؤ بہت اچھا موقع ہے, جاؤ اللہ کو مناؤ. ابھی جو موقع ہے نا کام کرنے کا, یہ بہت سنہری موقع ہے. ہم نے دیکھا کہ جو بھی زون کی جماعت جاتی ہے زبردست کام کر رہے ہیں, تو ابھی اپنی مسجد میں مل کر جو کام کرنا ہے وہ پورا زون کی ترتیب پہ کرنا ہے.
जोन में क्या करते हैं 2 दिन रुकते हैं ना तो 400 बालिग मत तो पूरे कवर होने चाहिए। तो यहाँ भी यही सोच 3 दिन रुकेंगे अपनी मस्जिद में, कितने बालिग मर्द है सब की मुलाकात। और बड़ी बात यह है कि वहाँ हम किसी को जानते नहीं, यहाँ तो हम हर एक को जानते हैं, किसकी दुकान कहाँ है हमें पता है, कौन कहाँ रहता है हमें पता है। थोड़ी मेहनत बढ़ा दे, जब सीज़न होती है NRI सीज़न तो मेहनत बढ़ जाती है नहीं, जमात में जाए तो इसी तो आखिरत की NRI सीज़न और बढ़ा दो। और भाई किसी का इरादा तय करें इंशाल्लाह वक्त लगाएंगे ना। और आपके यहाँ मस्जिद और जमात कब बैठती है? फजर की नमाज के बाद। तो दाई हज़रात को चाहिए कि भाई बैठने की कोशिश करें, बल्कि अगर कोई बैठे, हमारी मस्जिद में आने वाला हर एक साथी हमारी मस्जिद और जमात का साथी है, तो बैठेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हमारे यहाँ तो 15 साथी बैठते हैं। तो भाई आप यूँ तो नहीं कहते कि हमारे यहाँ से 20 साथी दुकान पर जाते हैं, हमारे इलाके से सब दुकान पर जाते हैं बिजनेस के लिए, कि वो 15 साथी जाते हैं अब हमको नहीं जाने का। 15 साथी हमारे इलाके में खाना खा लेते हैं, अब हम नहीं खाएंगे ना ना ना, वो तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी करें। उनकी कब्र में हम नहीं जाएंगे, वो हमारी कब्र में नहीं आएंगे। हम भी उम्मत की फिक्र के साथ जज्बे के साथ अपने आप को मिटाते हुए, अरे बैरून भी जाए ना तो बैरून जाना है अंदरून बनाने के लिए अपनी इस्लाह की नीयत से। वही और जो गश्त होता है इसमें भी अपने वक्त को पानी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमली ज़िंदगी बनाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कमा तुहिब्बु व यरदा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह रहीम मौला करीम आका, अल्लाह जी हम बड़े पैमाने पर आपके दीन का काम करना चाहते हैं, नेक इंसान बनना चाहते हैं, अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, आपके वलियों जैसा बनना चाहते हैं। अल्लाह जी जब दीन की मजलिसों में बैठते हैं दिल एक टूट सा जाता है, पिछली ज़िंदगी पर अफसोस होता है और ये एहसास होता है ज़िंदगी कहाँ गुजार दी, कितना अच्छा मौका था अगर हर रात तहज्जुद पड़ी होती और अल्लाह को मनाया होता और अल्लाह के सामने आंसू बहाए होते और गुनाहों से बचे होते। लेकिन अल्लाह जी जब मजलिस ख़त्म हो जाती है, 1-2 दिन हो जाते हैं, फिर जब दुनिया की रौनक देखते हैं, दुनिया की बहारें, दुनिया की महफिलें, दुनिया की मजलिसें और वो दोस्तों की मजलिसों की रौनक, अल्लाह जी फिर हम वो मजलिस की बहारें भूल जाते हैं, अपनी मौत को भूल जाते हैं, आपके सामने आना वो भूल जाते हैं। अल्लाह जी फिर गीबतों के बाजार गर्म होते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। आज की मजलिस में अल्लाह हम तौबा करते हैं, पिछले सारे गुनाहों से माफ़ी चाहते हैं और आइंदा गुनाहों से बचने का पुख्ता इरादा और आज़ाई करते हैं। मेरे मालिक हमारे लिए गुनाहों से बचना मुश्किल है, लेकिन आपके लिए तो बचाने आसान है। अल्लाह जी बचा लीजिए, अल्लाह बचा लीजिए, अल्लाह बचा लीजिए। मेरे मालिक गुनाह करते करते भी थक गए, आंखों के गुनाह, कान के गुनाह, जुबान के गुनाह, सर के बाल से पैर के नाखून तक गुनाहों में डूबे हुए। अरे अल्लाह हमने तो इतनी हद कर दी कि सगे माँ बाप की ग़ीबत करते करते थक गए, माँ बाप की ग़ीबत करते करते थक गए। ग़ीबत करना इतना संगीन गुनाह कि फरमाया कि ज़िना से भी ज़्यादा सख्त चीज़ है और हम ऐसे आपको भूले हुए, ऐसे आपको भूले हुए। अल्लाह दुनिया वाले हमें नेक समझते हैं, लेकिन हमारी तन्हाई किसी आप ध्यान कहीं ऐसा तो न हो कि लोग तो आपको वली समझ रहे हो और आपके दफ्तर में, आपके यहाँ, आपके औलिया में हमारा शुमार न हो। अल्लाह हमारी जन्नत कुछ और है, खलवत कुछ और है, लिबास कुछ और है, दिल कुछ और है, चेहरा कुछ और है और तन्हाइयाँ कुछ और है। हम लोगों के सामने मस्जिदों में कुछ और है और तन्हाइयों में मोबाइल के सामने कुछ और है। अल्लाह 6 साल का बच्चा हमें देख रहा हो गुनाह करते हुए शर्म आती है, लेकिन आप देखते हैं तन्हाई में बिंदास गुनाह करते हैं। शायद ये गुनाह लिखने वाला फरिश्ता ये भी सोचता होगा क्या ये शख्स नऊजुबिल्लाह अल्लाह को एक 6 साल के बच्चे से भी कम हैसियत का समझता है। ये 6 साल का बच्चा देखे उसे शर्म आए और वो मालिक देखे, वो खालिक देखे, वो हुजूर का रब देखे। अल्लाह माफ कर, माफ कर। अल्लाह बात करते करते जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजर गया, पता नहीं कौन सी रात कब्र, कौन सा दिन कब्र में हो। अपनी अपनी जुबान से अल्लाह से दुआ कर दीजिए।
اللہ معاف کر دیجیے، آخرت کا سیلسمین بنا لیجیے، بڑے پیمانے پر دین کا کام لے لیجیے، اللہ اپنے اولیاء میں شامل فرما دیجیے ہر فرد بشر اور ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو، اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ جو مانگا ہو عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی مانگے عطا فرما، ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن اللہ جی آپ کو دینا بہت خوب آتا ہے، اللہ جی آج کل تو ہمارے یہاں سے فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں، میرے مالک ہم آپ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ کی محبت کے فقیر ہیں، ہم سب کی جولیوں کو بھر دیجیے، ہم سب کو ولایت کا نور عطا فرما دیجیے، گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجیے، ہم میں سے ہر ایک کو اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ دین کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما لیجیے، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہوئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، ان اللہ کے یہ محنتیں کی اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔